السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو فکٹیو ناولز بائی شازمین مہدی۔ سو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو لوگ ابھی تک چینل پر آ چکے ہیں جلدی سے جائیں، چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کریں، ایپی کو لائک کرتے کومنٹ ضرور کریے گا، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں کی رائے بہت 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 ہی زیادہ میٹر کرتی ہے۔ سو گائز، آج کی ایپیسوڈ بہت بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، کچھ ایموشنل ہوگی۔ آپ لوگوں نے ایسا نہیں تھا سوچا یقیناً کہ جب آج کی ایپی آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ یہی کہیں گے، کیونکہ میں نے بھی نہیں تھا ایسا کچھ سوچا ہوا، سوچا تھا بھی اور نہیں بھی، بس آپ سے کہوں۔ سو آج کی جو ایپی ہے اسے میں نے کل لکھا جب، تو مطلب جتنی آج تک میں نے ایپیسوڈ لکھی، آپ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ آج کی ایپی پڑھ کے ہم لوگ اتنا روئے یا ہمارا دل ایسے عجیب ہوا، تو مطلب میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی فیل نہیں میں نے کیا لکھتے ہوئے کہ میری آنکھوں میں کبھی آنسو آئے ہوں۔ لیکن جب میں کل کی ایپیسوڈ لکھ رہی تھی، تو جب میں نے تیمور شاہ والا پارٹ لکھا، تو میں سچی بتاؤں گی کہ میرا دل بہت 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 ہی زیادہ اداس عجیب ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھا آ رہی میں کیا الفاظ لکھوں، اور ایک چھوٹے سے سین کو لکھتے ہوئے بھی مجھے تقریباً 2-4 گھنٹے لگ گئے کہ میرا وہ جو دماغ ہے وہ کام نہیں تھا کر رہا، کیونکہ اتنا ایموشنل ہو گیا تھا سارا کچھ۔ ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں میں نے ایسا کیا ایموشنل لکھا ہے، تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سو آج کی ایپیسوڈ جتنا بھی ابھی تک جتنا بھی میں نے ناول لکھا ہے، تو یوں سمجھ لے کہ اس سارے ناول کو یعنی کہ ختم کر دیا گیا، یہاں پہ آ کے اسے اکٹھا کر دیا گیا۔ جو مین ٹوسٹ تھا وہ دے دیا گیا۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو پسند کریں گے، بہت سارے لوگ نہیں بھی کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا اور میں نے یہاں پہ آ کے بالکل الگ کر دیا۔ ویسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں کب کیا کر دوں کچھ بھی سوچا نہیں جا سکتا۔ سو آج کی جو ایپیسوڈ ہوگی وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے، اور آج کے ایپیسوڈ کو میں پہلے تھوڑا سا کچھ رومانٹک کیا میں نے کہ آپ لوگوں کو بھائی جو بیلنس ہے وہ برقرار رہے، آپ لوگ بہت زیادہ ایموشنل نہ ہو جائیں۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں سٹارٹنگ میں بدر حیضر ہیں، اور یہ ان کا لاسٹ والا سین ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں جن لوگوں کے میں نے رومانٹک سین دے دیے میں دوبارہ نہیں دوں گی، لیکن کچھ لوگوں نے فرمائش کی تھی۔ سو گائز، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کی فرمائش پوری کی جائے۔ ابھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اسکپ کر جائیں گے اس والے پارٹ کو، لیکن آج سن لیجئے گا، کیونکہ بعد میں آپ لوگوں نے یہ چیزیں مس کرنی ہے، اتنا میں آپ لوگوں کو ہنٹ دیتی جاؤں۔ تو آپ لوگ ابھی جب سن رہے ہوں گے، جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ میں نے آپ لوگوں کا کہا مان لیا، بھائی میں نے حیضل اور بدر کی اسپیشل ایپی دے دی ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں کے لیے کر سکوں۔ بہت سارے سرپرائزز ہیں، ایک سرپرائز یعنی کہ ایک ایسا سرپرائز آج آپ کا منتظر ہے، جس کے بعد میں نے کمنٹ نہیں آپ لوگوں کے پڑھنے، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا زیادہ غصہ ہونا ہے میرے ساتھ، اور نہیں کمنٹ پڑھوں گی لیکن میں رپلائی نہیں کروں گی۔ اور جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے بہت 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 ہی دھماکے دار، بہت زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں لکھ چکی ہوں، اور میں نے اسی لیے 3-4 دن درمیان میں گیپ لیا کہ میں ایپیسوڈ مسلسل لکھ رہی تھی۔ اور آج کی ایپیسوڈ 12,000 الفاظ پر مشتمل ہے، اور جو نیکسٹ ہے اس کا میں نے ابھی چیک تو نہیں کیا، کیونکہ میں نے ابھی سے اکٹھا نہیں کیا ہوا سینس کو۔ سو میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کل نئی ایپیسوڈ شیئر کروں، اگر کل نہ کر سکی تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈے آپ کے ساتھ ضرور کریں گے۔ سو ابھی ہم جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو، اور بس یہ سفر یوں سمجھ لیں کہ یہی تک تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ ابھی ہم چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف اور کرتے ہیں اسے ریڈ، اور دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا اس ایپی کے اوپر۔ ویسے تو بہت ہی زیادہ باتیں میں نے سوچی ہوئی تھیں جو میں آپ لوگوں سے کروں گی، لیکن ابھی میرے دماغ سے سب کچھ اڑ گیا ہوا ہے۔ سو آج کے ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ یا پھر کسی دن میں نے جیسا کہا ہوا تھا کہ میں بہت جلد لائیو آؤں گی، تو بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے کریں گی۔ سو آج کی باتوں کو یہیں پہ سٹاپ لگاتے ہیں اور کرتے ہیں آج کے ایپی کو ریڈ۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 242، ریٹن بائی شازمین مہدی۔ کیا ہو رہا؟ حیضل الماری کو سیٹ کر رہی تھی جب بدر نے عقب سے اسے باہوں میں بھرتے اس کے گال پر بائٹ کیا نرمی سے۔ ڈریسنگ روم میں کاؤچ پر کپڑے بکھرے تھے۔ بدر چھوڑیں، میرا اتنا کام ہے ابھی۔
یہ تمہارا کام نہیں۔ سکینہ بھی اور باقی سب کہاں ہیں؟ وہ ماتھے پر شکن ڈالے بولا، اپنے روم کی الماری سیٹ کرنے کے لیے بھی اب ان سے کہوں؟ میرے اور آپ کے کپڑے ہیں، پرسنل کام کروانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ بدر کے کپڑوں کے ہینگرز کو الماری میں رکھتی بولی، کل کر لینا، ابھی یہ وقت میرا ہے۔ وہ اس کی گردن میں بلیڈ سہلاتے بولا تو ہیزل کو گدگدی ہوئی، بدر بس تھوڑے سے کپڑے سیٹ کرنے والے رہ گئے ہیں، صبح ہیزل میں نے کہا نا صبح کر لینا، وہ بگڑے موڈ سے بولا تو ہیزل نے گہرا سانس لیتے اپنے سردار سائیں کے بگڑے تیور دیکھتے رخ پلٹتے اس کے گردن میں باہیں ڈالیں، چھوڑ دیا اب ہوش۔ وہ ہلکی مسکراہٹ سے اس کے غصے بھرے چہرے کو دیکھتے پیار سے بولی تو بدر کے لبوں پر مسکان آئی۔ نہیں، وہ نفی میں بولا، اب کیا ہوا میرے پیارے چنگیز خان؟ وہ شرارت سے بولی تو بدر نے گھورا، یہ تم مجھے کون سے اوٹ پٹنگ ناموں سے پکارتی رہی ہو؟ وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کر گیا، زیادہ نہیں، بس 3-4 ہی تھے، 3-4۔ بدر نے اس کی کمر کو مٹھیوں میں دبوچتے قریب تر کر لیا، جسے وہ بالکل اس کے سینے سے آ لگی۔ ہیزل نے معصوم سی شکل بناتے سر ہلایا، اور آج بھی پہلے والی ہیزل تھی، جس میں بچپنا بھی تھا اور میچورٹی بھی۔ ان 6 سالوں میں ذرا بھر فرق نہیں آیا تھا۔ اس کے اندر کی معصوم نٹکھٹ شرارتی لڑکی آج بھی زندہ تھی۔ بقول نساء بیگم کے بہت خوش قسمت ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جسے ایسا شخص ملتا ہے جس کے ساتھ سالوں گزر جانے کے بعد بھی اس کے اندر کی معصوم نٹکھٹ شرارتی ہنستی مسکراتی لڑکی زندہ رہتی ہے، جس پر ہیزل مان سے کہتی تھی کہ وہ وہی خوش قسمت لڑکی ہے۔ بدر سے وہ لاڈ بھی اٹھواتی، کبھی کبھی اپنی شرارتوں سے اسے تنگ کرتی، لیکن جہاں بات میچورٹی کی ہوتی وہاں وہ سمجھداری سے کام لیتی۔ ہادیہ بیگم کی شکایت وہ دور کر چکی تھی کہ اس کا کیا بنے گا۔ کبھی کبھی تو بدر خود حیران رہ جاتا، کیا یہ وہی لاابالی سی ہیزل تھی؟ اور وہ کیا کیا ہیں؟ بدر اس کے لبوں کو دیکھتے بولا، چوڑے رہنے دیں۔ وہ اس کی نظروں کا فوکس اپنے لبوں پر دیکھتی بولی، بتاؤ وہ واضح ہوا، اس وقت وہ سردار بدر شاہ نہیں، صرف ہیزل کا بدر تھا۔ جانتے تو ہیں، پھر کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ بہت عرصہ ہو گیا، تم نے کہا نہیں، سننے کا دل چاہ رہا۔ او تو ایسی بات ہے، ہاں ہم جب تو آپ استاد والے موڈ میں آتے تھے تب مجھے پورے پڑھاکو سائیں لگتے تھے۔ بدر مسکرایا، اسی پڑھاکو سائیں کی بدولت آج تم BS میتھ ہولڈر ہو۔ بدر اس کے ناک سے ناک مس کرتے بولا۔ ہیزل نے منہ بنایا اور جب اپنی ان کانچ سی سبز آنکھوں سے گھورتے تو پورے اینا۔ وہ رکی، زبان دانتوں تلے دبائی، کیا جملہ پورا کرو جانم۔ بدر نے اس کی کمر پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا۔ اینا کونڈا والی فیل آتی، وہ مسکراہٹ دباتی بولی۔ بدر نے آئی برو اچکائی، اور جب غصے سے دہاڑتے تو لگتا آپ میں چنگیز خان کی روح گھس آئی۔ بس یا اور بس، اور جو ابھی مجھ میں روح گھسنے والی ہے اس کا تم سے کل پوچھوں گا تفصیلی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے آنکھ ونک کرتا بولا، وہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے، آپ تو عمران ہاشمی کو بھی رومانس میں مات دے دیتے۔ کہتے ہیزل کا چہرہ کندھاری ہو گیا۔ بدر کا قہقہ گونجا کمرے کی فضا میں۔ میں کیا کروں، تم ہو ہی اتنی میٹھی، کہتے اس کے نرم گلابی رس بھرے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں دباتے اس کی زبان کو الجھاتے سک کرنے لگا۔ ہیزل
اس کے کالر سختی سے ہاتھوں میں بھیج گئی۔ وہ پوری شدت سے اس کے لبوں کو چومتے، اسے باہوں میں اٹھاتے، کاؤچ پر لٹاتے، اس پر جھکتے، اس کے لبوں کو شدت سے چومتے، اس کی سانس روکتے، اس کی دھڑکنوں کی نرمی کو بے باکی سے محسوس کرتے اپنا حق اس پر واضح کر رہا تھا۔ ہیزل کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ اس کی بے باکی پر تڑپ اٹھی، مگر بدر بنا اسے آزاد کیے اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ لے جاتے، اس کی کمر کو مٹھی میں سختی سے دبوچتے اس کی جان عادی کر گیا۔ اس کی بے باکیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اپنی شدت سے اس کے لبوں کو گھنداری کرتے وہ اس کی گردن کو چومتے، دانتوں تلے دباتے جامنی کرنے لگا۔ اس کی شرٹ کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے، اس کی کمر میں بازو ڈالتے، اسے اٹھاتے، اپنی گود میں بٹھاتے، اس کے لبوں پر دوبارہ شدت ڈھانے لگا۔ ہیزل کا مارے شرم کے برا حال ہو گیا، اس کی گئی گستاخی پر، اس کے جلحساتے لمس پر۔ وہ اس کی گود سے مچلتے اٹھتی، مگر بدر نے ایسا کرنے سے اسے روکتے، اس کی شرٹ اٹھاتے ہاتھ بے باکی سے اس کی کمر کے ہم پر سہلاتے، اس کی انگلیاں ہیزل کی کمر پر رینگتے، اس کی بیلی بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتے، اوپر لے جاتے۔ اس کی انگلیوں کی حرکت ہیزل اس میں سمٹ رہی تھی، اس کا ساتھ دیتے۔ وہ ہیزل کی بالائی لب کو کھینچ کر ہلکے سے بائٹ کیا تو ہیزل سسکی اس کی شدت پر۔ بدر اس کی شرٹ کی زپ کو ان زپ کرتے، اس کی شرٹ کو کندھوں سے ہٹاتے، اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے، دانت گاڑتے، اس کی شرٹ کو ریموو کرتے، اس کی دھڑکنوں پر بائٹ کرتے بے خود ہونے لگا۔ ہیزل اس کی قمیض کو سینے سے مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ بدر نے اس کی دھڑکنوں پر بائٹ کیا تو ہیزل چیخی۔ بدر وہ جذبات کی خمار سے سرخ آنکھوں سے اس کے سینے پر رکھے ہاتھوں سے اسے دور کر گئی، جبکہ بدر نے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے قریب تر کر لیا۔ ابھی سے جانم، ابھی تو پوری رات باقی ہے، ابھی رات بھر میری شدتوں کو سہنا ہے۔ ایسے چیخو گی تو کل گلا بیٹھنے کی کیا وضاحت دوگی اپنی دیورانی جیٹھانی کو؟ وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے سرگوشی میں استفسار کرتے، اس کی گردن میں بھیٹ رگڑتے، اس کی شرارت پر دانت گاڑ گیا۔ بدر کے ہاتھ ہیزل کی کمر پر اوپر کو حرکت کرتے، ہک کھولتے، نازک پردے سے آزاد کرتے، اس کی رعنائیوں میں گم ہوتے اسے کراہنے پر مجبور کر گیا۔ ہیزل کی سانس بھاری ہونے لگی، اس کی سانسوں کے زیر و بم سے اس کے نشیب و فراز میں برپا تلاطم۔ بدر کے جسم میں خون کی گردش تیز ہوتے اس کا حلق خشک ہوا، جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ ہیزل کا مرمری نازک بدن اسے آج بھی مدہوش کر دیتا۔ وہ جھکتے، اس کے بدن کی نازکی کو لبوں سے محسوس کرتے، ہلکے سے کاٹتے اسے تڑپا گیا۔ وہ مزید اس کی جان کو مشکل میں ڈال گیا اپنے لبوں اور زبان کی بے باکی سے۔ اس کا بھیگا نم لمس اس کے بدن کے ہر حصے پر استحقاق سے محو رقص ہوتے اسے بھگا رہا تھا۔ ہیزل نے بے دردی سے لبوں کو چبا ڈالا۔ اس نے ناخن سختی سے بدر کے کندھوں پر گاڑے، جب وہ اس کی دھڑکنوں کی نرمی کو سختی سے دباتے، بائٹ کرتے، اسے مدہوش کرنے لگا۔ اس کی دھونکنے کی مانند بکھرتی سانسیں، وہ قرب کے خمار سے سر پیچھے کو جھکا گئی۔ بدر کی باہوں میں قید، وہ اس کی گردن اور
ब्यूटी बॉन पर लबों का भीगा लमस छोड़ते, उसे गोद में उठाते, उसकी टांगें अपनी कमर के गिर्द बांधे उठते कमरे की तरफ बढ़ा। हैज़ल उसकी गर्दन में बाजू हमायल कर गई। उसे बेड पर लेटाते, बदर ने कमीज़ के बटन खोलते, खुमार आलूद नज़रों से उसे देखते कमीज़ उतारी। उसके पास चौड़ी जगह पर बैठा। हैज़ल करवट लेते बेड पर चेहरा छुपा गई। बदर उसके बालों को मुट्ठी में भरते, कमर से हटाते, उसकी शफाफ कमर पर शिद्दत भरा लमस छोड़ते उसे दहकाने लगा। जा बजा लमस बिखेरते वो बेड शीट को मुट्ठियों में दबोच गई। उसकी शिद्दत जुनून भरी कुर्बत के नाजुक पल सहना आसान न थे। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो उसकी गिरफ्त से उंगलियों को वो उसकी गिरफ्त से बेडशीट को छुड़वाते, उसका रुख अपनी जानब मोड़ते, उसके लबों को गिरफ्त में लेते उनका जाम पीने लगा। उसके हाथों का बेबाक लमस सारे बदन पर सरकते उसके बदन की नरमी को महसूस करने लगा। हैज़ल का जिस्म जलने लगा। उसके माथे पर शबनमी कतरे उभर आए, लब खुश्क हो गए। बदर ने उसके खुश्क होते लबों पर आहिस्तगी से भीगे होंठ रब करते उन्हें लबों की गिरफ्त में लेते मुअत्तर करने लगा। उसकी दहकती सांसें हैज़ल के सीने में उतरते, दोनों के बदन एक दूसरे को आँच देते बेखुद करने लगे। हैज़ल आंखें मूंदे खुद को उसके सुपुर्द कर गई। वो मनमानियों पर उतर आया। इस्तेहकाक से उसके जिस्म की पोर पोर को लबों से छूने लगा। उसकी नाजुक उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझ जाते, तकिए पर वो उसकी धड़कनों से होते, उसकी बैली को लबों के भीगे लमस से महकाने लगा। हैज़ल अपने लब दांतों तले दबा गई। उसकी गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी थी। बदर हैज़ल तकिए पर सर पटकते बिखरते अल्फाज से बोली। बदर ने सर उठाते उसे देखा। दोनों की आंखें जज्बात के खुमार से सुर्ख हो रही थीं। वो उसके बिखरे बालों को सहलाते, उसके चेहरे के एक एक नक्श को भीगे लबों से छूते जुनूनी अंदाज में उसके लबों को चूमने लगा। फिर से हैज़ल उसकी पुश्त के गिर्द टांगें बांध गई। उसके लबों पर शिद्दत ढाते वो उसकी रूह में उतरा। हैज़ल के नाखून बदर के सीने और पुश्त पर हराशें डाल गए। कमरे में हैज़ल की सिसकारियाँ और बदर के मुंह ज़ोर होते जज्बात की शिद्दतों का मैनी हेज़ सांस बिखर रहा था। हैज़ल उसकी शिद्दतों पर, उसकी गर्दन और सीने पर दांत गाड़ते उसकी बेलगाम शिद्दतों पर रद्द-ओ-अमल दे रही थी। गुज़रती रात में हैज़ल बदर की शिद्दतें जुनून में दहकती कुर्बत की रिमझिम से भीगती रही। रात भर उसकी जानलेवा कुर्बत सहन करना कितना मुश्किल था। दोनों के बदन भीग गए थे एक दूसरे के जुल्हज़ाते लमस में। हैज़ल की बुलंद होती सिसकारियाँ कमरे की बोझल फ़िज़ा को मज़ीद तलस्सुमज़द करते, बदर को बहकाते जोश दिला रही थीं। उसकी शिद्दतों में इज़ाफ़ा सहन करते हैज़ल उसके गर्दन और सीने पर निशान छोड़ रही थी दांतों और नाखूनों के। जंगली बिल्ली बदर ने उसके हाथों को थामते बिस्तर से लगाते सरगोशी की। बीस्ट वो दांत पीसते नडाल सी उसे नया नाम देते बोली तो बदर का कहका गूंजा कमरे की बोझल फ़िज़ा में। अब बताता हूँ बीस्ट और क्या कर सकता है बदर, वो चीही मगर वो उसके लबों पर बाकी अल्फाज चुनते उसके नाजुक बदन पर अपना वज़न डाल गया। रात के आखिरी पहर बदर ने उसे आज़ादी दी थी। हैज़ल की थकन से भरपूर नींद से बोझल आंखों को बंद करते उसके सीने में पनाह लेते सो गई। हैज़ल की आंख खुली तो खुद को बदर की बाहों में कैद पाया। वो उसे खुद में भींचे गहरी नींद में था। हैज़ल उसे देखने लगी, चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। हैज़ल हल्के से गर्दन मोड़ते
اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ بدر کی گرم پرحدت سانسیں ہیزل کی تھوڑی سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہیزل نے آہستگی سے ہاتھ اٹھاتے بدر کی گھنی مونچھوں کو چھوا، جن کی چبھن اسے اپنے لبوں پر، گردن اور دھڑکنوں پر ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ ہیزل انگلیوں کی پوروں سے اس کی مونچھوں کو چھوتے، اس کے گال کو نرمی سے شہادت کی انگلی کی پشت سے سہلاتے، اس کی پلکوں کو چھوتے، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو چھونے لگی۔ اسے ہر روز نئے سرے سے بدر سے پیار ہوتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا وہ اتنا اہم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہر رشتے سے آگے، اپنی سانسوں سے زیادہ اہم تھا بدر ہیزل کے لیے۔ اسے دیکھتے وقت کا احساس تک بھول جاتی تھی وہ۔ ہیزل نے گردن اوپر کرتے بدر کے ماتھے پر لب رکھے، وہ نرم لمس پر مسکرایا۔ صبح صبح اس کی بیوی کو اس پر شدید محبت آ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہیزل کا ہاتھ رکا، یعنی وہ جاگ رہا تھا ہر بار کی طرح۔ رک کیوں گئی؟ وہ آنکھیں کھولتے اسے دیکھتے بھاری آواز میں بولا، آپ سو نہیں رہے تھے؟ کیوں جانم؟ چوری چوری محبت جتانی تھی؟ نہیں تو پھر حرکت کیوں رکی ہاتھ کی؟ ہیزل مسکراتے دوبارہ اس کے گال کو نرمی سے سہلانے لگی۔ بدر نے اس کے ہاتھ کو تھامتے، اس کی انگلیوں پر پیار کرتے، اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے گہرا سانس لیتے بائٹ کیا۔ بدر وہ سسکی جبکہ وہ اس کی گردن سے ہوتے اس کی دھڑکنوں پر لب سرکاتے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرنے لگا۔ ہیزل اس کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ بدر اس کی دھڑکنوں سے شرٹ کو ہٹاتے منمانیوں پر اتر آیا، جہاں رات بھر کے نشانات واضح تھے۔ اس کے چھونے پر ہیزل سسکی، جلن سے ہیزل اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بالوں کو مٹھی میں بھینچ گئی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر سک کرتے بائٹ کرتے اسے تڑپا گیا۔ بدر جانم، صبح صبح میرے سوئے ارمان جگا کے اب رکنے کی التجا تو ایسا اب ممکن نہیں۔ بدر، مم مجھے بات لینے جانم اکٹھے لیں گے۔ وہ اس کے کان کی لو کو کاٹتے، اس کی شرٹ میں ہاتھ لے جاتے، اس کی رانائیوں کو ٹچ کرتے، مٹھی میں بھرتے سرگوشی کرتے بولا۔ بدر نے چہرہ اٹھاتے اس کے لبوں پر رکھتے اس کی سانسوں کو شدت سے کھینچنے لگا۔ ہیزل اس کی شدت پر اس کا ساتھ دینے لگی۔ اس کی مرضی کے بنا رہائی تو ممکن نہ تھی۔ چادر دونوں پر کھینچتے وہ ہیزل پر شدتیں لٹانے لگا، اس کی کلائیاں تکیے پر پن کرتے۔ ہیزل کی جان رات بھر اس کی جلحسا دینے والی جان لیوا قربت کے بعد اب پھر سے اسے سہن کرنا آسان نہ تھا۔ وہ اس کی گردن میں دانت گاڑ گئی۔ بس اماں سائیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تمکن نے انکار کیا۔ تمکن بچے، اتنا سا تو کھایا ہے، دو چار بائٹ اور لے لو، زرناب نے اسے کہا جبکہ قائلہ نے پلیٹ اٹھاتے ٹیبل پر رکھی۔ نہیں تائی جان، اب میرا دل نہیں چاہ رہا۔ چلو مرضی ہے تمہاری۔ السلام علیکم سویٹ لیڈیز۔ زر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر رکھتے بولا، وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا شہزادہ؟ الحمدللہ مام۔ کیسا رہا دن بچے؟ قائلہ داماد کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچھا مگر ٹف، آپ سنائیں۔ میری بیگم نے میری پیاری سی چچی جان کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ وہ تمکن کے ممتا کے نور سے جگمگاتے چہرے کو نظروں کے مرکز میں رکھتے بولا تو تمکن نے اسے گھورا جبکہ قائلہ مسکرائی۔ بہت۔ قائلہ مسکراہٹ دباتی بولے تو تمکن کا منہ کھلا ماں کی بات پر۔ مطلب وہ ٹیم بدل چکی تھی۔ اماں سائیں، یہ میری چچی جان کو گھورو مت لڑکی، اور تم میری بہو کو سمجھے؟ زرناب نے اس کا کان پکڑا۔ اف مام۔ زرناب زندگی میں سبق لے چکی تھی۔ جس شخص نے اسے اپنی محبت سے عرش پر بٹھایا، آج وہ اس عمر میں اپنی زندگی سے اسے نکال چکا تھا۔ زندگی کے اس حصے میں وہ تنہا تھی۔ اس کے حسد نے اسے تنہا کر دیا۔ وہ اپنوں کے بیچ ہوتے بھی آج اکیلی تھی۔ اس محل میں ہر چیز تھی مگر وہاں کی تنہائی ویرانی اسے وحشت میں مبتلا کر دیتی۔ وہ راتوں کو سو نہ پاتی۔ وہ یہاں ہوتی تو باسق زیدی گاؤں میں، وہ گاؤں جاتی تو باسق زیدی شہر۔ یاشا اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ زر کہاں
روز کہاں آنے ہوتا۔ وہ حویلی میں تنہا بیٹھی دیواروں کو دیکھتے دن گزار دیتی۔ اب اپنے ماضی کو سوچتی تو خدا سے معافیاں مانگتی جو اس نے کیا تھا۔ ضمیر اپنے کیے پر پشیمان ہوتا۔ اس کی وجہ سے اس کی بہن کی جان گئی۔ اس نے اسے نفسیاتی بنا دیا، اپنی ماں جائی کو قبر میں اتار دیا تو دوسری طرف بہزاد کی جان لے لی۔ اس کے ہاتھوں پر 2 لوگوں کا خون تھا۔ کیسے وہ راتوں کو سکون سے سوتی۔ رات کی تاریکی کی وحشتیں اسے ڈستی تھیں۔ اس کی روح کانپ جاتی اپنے گناہوں پر۔ ضمیر کی عدالت بہت سخت ہوتی ہے، نہ سکون سے جینے دیتی ہے نہ مرنے۔ مگر وہ پھر بھی خوش قسمت تھی کہ دنیا میں موقع ملا تھا اپنے گناہوں کے کفارے کا، اپنے رب اور اس کے لوگوں سے معافی مانگنے کا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ مہلت بھی نہیں ملتی، وہ اپنے سر انجام دیے گناہوں کے ساتھ قبر میں اتر جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جب بھی موقع ملے جانے انجانے میں کیے گناہوں سے توبہ کر لو، کیا پتہ کب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ تمکن مسکرائی اور اسے جتایا کہ اگر وہ اپنی ساس کا بیٹا ہے تو اس کے پاس بھی تائی جان تھیں۔ محبت کرنا یا محبت پا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اصل کہانی محبت کو پا لینے کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں آپ کو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایک دوسرے کے رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، کئی چھوٹی بڑی باتوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، ہر خوبی حامی سمیت قبول کرنا پڑتا ہے۔ تمکن بھی زر کے لیے زرناب کے ماضی کو بھلا چکی تھی۔ نفرتوں میں کچھ نہ رکھا تھا۔ یہ زرناب اور اس کے خدا کا معاملہ تھا۔ اب اس نے جو کیا وہ تکلیف دہ تھا، مگر زرناب سے جڑے رشتوں کا قصور نہیں تھا۔ زرحان اور یاشا معصوم تھے، زرناب کی سزا انہیں کیوں؟ وہ ماں تھی ان کی۔ اگر تمکن اسے نفرت کرتی، منہ پھیر لیتی تو بے شک زرحان خاموش رہتا، مگر اس کا دل دکھتا۔ وہ ماں تھی اس کی، وہ پھنس جاتا، ایک طرف ماں تو دوسری طرف بیوی۔ دونوں رشتے بہت اہم تھے اس کے لیے، دونوں میں سے ایک کو چننا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ تمکن بچہ کیا ہوا؟ تمکن نے اچانک پاس بیٹھی ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ اچانک ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ تمکن کیا ہوا؟ زر فوراً اٹھتے اس کی طرف بڑھا۔ زرناب بھی سیدھی ہوئی، ابھی تو ٹھیک تھی، اچانک اس کے چہرے کی سرخی، اس کا تکلیف سے آنکھیں میچنا۔ تمکن کیا ہوا؟ زر اس کا ہاتھ تھامے بولا، مجھے لگتا ہے تمکن کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا زرحان۔ ابھی؟ لیکن ابھی تو کچھ دن ہیں بچے، یہ خدا کی مرضی ہے، جاؤ گاڑی، بلکہ تم تمکن کو لاؤ، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں۔ زرناب اٹھتے فوراً باہر کی جانب بڑھی۔ زر تمکن کی چادر ٹھیک کرتے اسے باہوں میں اٹھاتے باہر بھاگا۔ باہر کی جانب وہ تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ زر تمکن کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ زرحان کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی سینے سے۔ کچھ نہیں ہوگا تمکن۔ زر میں مر جاؤں گی اس تکلیف سے۔ شش، اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو تمکن۔ زرحان کا دل بند ہوا اس کی بات پر۔ ڈرائیور گاڑی نکال چکا تھا۔ تمکن زر کے سینے سے لگی تکلیف کی شدت سے اس کے کوٹ پر دانت گاڑ گئی۔ تیز چلاؤ گاڑی۔ زرحان نے ڈرائیور سے سپیڈ تیز کرنے کو کہا۔ کائلہ تمکن کا بیگ لینے چلی گئی۔ اس کے آنے تک وہ لوگ نکل گئے تھے، مگر دوسری گاڑی اور ڈرائیور اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ زرناب خود زرحان کے ساتھ گئی تھی، مگر جاتے دوسرے ڈرائیور کو کال کر دی تھی، اے اللہ میری تمکن کو اپنی امان میں رکھنا۔ کائلہ کے لب مسلسل تمکن کے لیے دعا گو تھے۔ دوسری گاڑی بھی تیزی سے ان کے پیچھے نکل گئی تھی۔ تمکن کی حالت دیکھتے اسے فوراً آپریشن روم میں لے گئے تھے۔ زرحان اضطرابی کیفیت میں آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ زرناب اور کائلہ دونوں دوا میں مشغول تھیں۔ انجشا تیزی سے اوپر آئی۔ آپ لوگ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، میں دیکھتی ہوں۔ انجشا کو کائلہ نے رستے میں فون کر دیا تھا، وہ اس وقت ہاسپٹل میں نہیں ہوتی تھی، ابھی گھر سے آ رہی تھی۔ وہ آپریشن روم میں داخل ہو گئی انہیں تسلی دیتے۔ کچھ دیر گزر گئی تھی۔ زرحان بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، نظریں اور سماع دونوں اندر تھیں۔ اس کی تمکن اور بچے ٹھیک ہوں، ابھی تو 10 دن باقی تھے۔
پھر اتنی جلدی اللہ خیر کرے، اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ زرحان انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، فکر مند نہیں ہو۔ برہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ برہان خود بھی بہن کے لیے فکر مند تھا مگر زر کو اور پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، ابھی تک کوئی ڈاکٹر نرس باہر نہیں آئی تھی۔ سبھی تمکن کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھے۔ دروازہ کھلا اور انجشا باہر نکلی تھی، چہرے سے ماسک نیچے کرتی۔ بھابی وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زر کی آواز لڑکھڑائی تھی کہتے۔ انجشا نے زر کے زرد ہوئے چہرے کو دیکھا اور مسکرائی۔ الحمدللہ تمکن ٹھیک ہے، اللہ تیرا شکر، وہ بلند آواز میں بولا تو انجشا ہنس دی۔ پاس سے گزرتی نرس بھی، مبارک ہو زرحان بھائی، بہت بہت ماشاءاللہ، دونوں بہت پیارے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ٹھیک ہیں؟ جی وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں، مگر ابھی ان میچور ہیں، انہیں اس لیے نرسری میں رکھا جائے گا کچھ دن، آپ 5 منٹ کے لیے انہیں مل سکتے؟ اس نے سر ہلایا۔ مبارک ہو زر، برہان اس کے گلے ملا۔ مبارک ہو بھابی، قائلہ نے زرناب کو مبارک دی۔ تمہیں بھی نواسے نواسی کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، الحمدللہ، میرے رب کا کرم ہے، تینوں کو اپنے امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آنٹی مبارک ہو۔ انجشا باری باری زرناب اور ساس کو مبارک دیتی ملی۔ تمکن ٹھیک ہے؟ جی ابھی دوائی کی زیر اثر ہے، کچھ گھنٹے لگیں گے، مکمل ہوش میں آتے اور بچوں کو مل سکتے، ابھی نرس لے کر آتی تو ضرور۔ انجشا نے پاس سے گزرتی نرس کو دیکھتے کہا، جو بیبی اسٹریچرز لے کر گزری تھی جن میں انہیں لایا گیا۔ کچھ دیر بعد ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت دے، اپنی امان میں رکھے، دونوں روئی جیسے تھے، چھوٹے چھوٹے سفید گلابی کمبل میں لپٹے۔ زر نے جھکتے دونوں کے ماتھے پر باری باری بوسہ دیا۔ ماشاءاللہ، برہان نے والیٹ سے کئی سارے نوٹ نکالتے دونوں پر سے وارے۔ ماشاءاللہ، تمکن پر گئے ہیں دونوں۔ 1 منٹ بگ برو، کیا کہا؟ زر کے کان کھڑے ہوئے۔ تمکن کا بچپن تو، برہان کچھ کہتے رکا۔ برہان اور زرناب کی نظریں ملیں تو وہ نظریں جھکا گئی۔ میں نے دیکھا نہیں، برہان نے بات مکمل کی، مگر یہ دونوں یقیناً تمکن کے جیسے ہیں، کیوٹ، وہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ برہان کے لہجے میں بہن کے لیے محبت اور شفقت در آئی۔ مجھے تو دیکھا تھا نا؟ زرحان نے اسے گھورتے پوچھا۔ ہاں تو کیا میں کیوٹ نہیں تھا؟ وہ صدمے سے بولا۔ قائلہ نے ہنستے اس کا ماتھا چوما۔ میرا بچہ تو شہزادہ تھا، دیکھ لو مام نے تھا کہا ہے۔ برہان نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ برہان، قائلہ نے اسے ٹوکا، آپ لوگ مشورہ کر لیں، میں بچے لے کر جا رہی ہوں۔ انہیں ایسے باہر نہیں رکھ سکتے۔ نرس انجشا کے کہنے پر نرس انجشا نے کہتے اشارہ کیا تو وہ ہنستے آگے بڑھی۔ ویسے یہ اچھا ہے، آپ کے بچے آپ پر گئے اور میرے بچے آپ کی بہن پر۔ میں اور بھابی کس کھاتے میں گئے پھر؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح برہان کو دیکھتے بولا۔ او ہیلو، میری بیوی کو مت گھسیٹ درمیان میں، بس کرو دونوں، ہاسپٹل ہے یہ۔ بس کرو دونوں، ہاسپٹل ہے یہ۔ قائلہ کی ہنستے آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے دونوں کا بچپن یاد آ گیا، جب زرحان اس کے پاس فلیٹ پر آتا تھا تو دونوں ایسے ہی نوک جھونک کیا کرتے کہ پہلے نوالا کون کھائے گا قائلہ کے ہاتھ سے۔ بس کرو دونوں، ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، کچھ دنوں تک پتہ چلے گا ٹھیک سے کہ کس پر کون گیا ہے۔ بچے ماں باپ پر ہی جاتے ہیں، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے وہ اپنے ماموں پر گئے ہیں۔ برہان نے زر کو تنگ کیا۔ وہ ان خوبصورت رشتوں کے بیچ آ گئی تھی۔ زرناب کے دل نے اس سے سوال کیا، زرناب میں کتنی خود غرض اور حسد پرست تھی، میں رشتوں کی خوبصورتی کو سمجھ ہی نہ پائی۔ میں خود کے چہرے کو بدصورت کہتی تھی، مگر نہیں، میرا تو دل بد صورت تھا۔ زرناب زیدی، میں چہرے کی نہیں دل کی بدصورت نکلی۔ زرناب زیدی، دل میں کسک اٹھی، میں تو زیدی ہونے کا حق بھی کھو چکی ہوں۔ اس کے قدم پیچھے کی جانب اٹھے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چاروں مسکرا رہے تھے۔ قائلہ کے ارد گرد 2 کڑیل جوان کھڑے تھے، وہ آج بھی آباد تھی اور وہ برباد تنہا۔ زر بھائی صاحب کو فون کر دو، اور تم برہان افنان کو، میں بھی حویلی کال کرتے بتا دوں۔ انجشا، بچے جاؤ، آپ بھی فریش ہوتے کچھ دیر آرام کرو،
جی وہ کہتے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ تمکن کا سنتے سبھی بہت خوش تھے۔ نمش اور شہداد تو سنتے ہی آ گئے تھے۔ تمکن ٹھیک ہو؟ وہ ابھی ہوش میں آئی تھی۔ جی بھابھی۔ بچے؟ وہ اپنی سائیڈ پر حالی جھولے کو دیکھتی بولی۔ وہ دونوں نرسری میں ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں۔ نمش نے دور سے دیکھا تھا۔ تمکن نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے سر ہلایا۔ اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹے ہوئے تھے۔ جسم میں خون کی گردش سے چونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ بے ہوشی کے انجیکشن کی وجہ سے ابھی بلڈ حرکت میں تھا۔ زرحان بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ وہ اسی پل کمرے میں داخل ہوا تو نمش نے اسے مبارکباد دی۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ میں آتی ہوں نمش۔ زرحان کو وقت دیتے اٹھ گئی۔ تمکن ابھی ہوش میں آئی تھی۔ دونوں میاں بیوی کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ زر نے جھکتے تمکن کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ مبارک ہو، آپ بابا بن گئے۔ تمکن مدھم آواز میں بولی۔ آنکھیں خوشی سے چھلک پڑیں۔ بہت انتظار کیا تھا ان خوبصورت پلوں کا، الحمدللہ۔ تمہیں بھی مبارک ہو اماں جانی۔ تمکن مسکرائی۔ کیسے ہیں دونوں؟ انجشا نے پیدا ہوتے دونوں کو باری باری اسے دکھایا تھا۔ بہت پیارے۔ وہ تو ہوں گے اپنے بابا پر جو گئے۔ زر کا کہکا لگا۔ اسی بات پر تو باہر بحث ہوئی تھی، لیکن میں ان کا حال پوچھ رہی ہوں۔ نمش بھابھی نے بتایا انہیں نرسری میں رکھنا ہے کچھ دن۔ ہوں الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ ہاں کچھ کمزور ہیں پری میچور ڈلیوری کی وجہ سے۔ تھینکس تمکن۔ زر نے اس کا ہاتھ تھامتے لب رکھے۔ زر یہ دن آپ کے کامل یقین کی وجہ سے آیا ہے۔ تھینکس تو آپ کا، جنہوں نے ہر قدم پر مجھے ہمت دی، صبر کی تلقین کی۔ یہ آپ کے صبر اور یقین کا انعام ہے رب کی جانب سے، الحمدللہ الحمدللہ۔ زر نام کیا رکھیں؟ تمکن کچھ سوچتے بولی۔ جو میری بیگم کا دل چاہے وہ رکھے۔ زر نے اس کے گال پر بوسہ دیتے کہا تو وہ چنپ گئی۔ اس کے شرمانے پر زر نے آہستگی سے اس کے لبوں کو چھوا تو تمکن کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ مزید بے باک ہوتے اس کے لبوں کو دوبارہ دسترس میں لیا۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی۔ زر سیدھے ہوتے پیچھے ہوا۔ انجشا کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ نمش بھی تھی۔ تمکن ٹھیک ہو؟ جی بھابھی۔ ہیزل کی بچی، لگتا ہے ہم غلط وقت پر آ گئے ہیں۔ نمش مسکراہٹ دباتی تمکن کے سرخ گلابی ہوئے چہرے کو دیکھتے بولی تو ہیزل ٹھٹکی۔ کیا مطلب؟ زر باہر نکل گیا تھا مگر جاتے ان کی باتوں پر وہ ہنسا۔ اس کی معصوم سی بیگم کو خوب تنگ کیا جانے والا تھا اب یقیناً۔ لگتا ہے ہم نے رومانٹک پرائیویسی میں خلل ڈال دیا۔ نمش کی شرارت پر تمکن سٹ پٹا گئی۔ اوہ ہو! ہیزل نے سمجھتے اوہ ہو کو لمبا کھینچا۔ تمکو بہت بہت مبارک ہو میری جان، میں بہت خوش ہوں، میں ماسی بن گئی۔ کہاں ہیں میرے شہزادے؟ وہ نرسری میں ہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ ہوں۔ چلو آرام کرو، انشاءاللہ صبح ہم وہاں ہوں گے۔ نمش تم بھی اب آرام کرو۔ ہاسپٹل اپنا تھا، وہاں رہنے کا مسئلہ نہیں تھا۔ نمش انجشا کے علاوہ قائلہ وہاں تھی۔ شہداد اور برہان چلے گئے تھے جبکہ زرحان بھی وہیں تھا۔ انجشا کے لیے نمش رک گئی تھی کہ اسے کمپنی رہے گی۔ صبح ہونے میں ویسے بھی کچھ ہی دیر باقی تھی۔ حویلی سے قریب سارے ہی آئے تھے۔ ہیزل بچے دیکھ کر آئی تھی دور سے۔ ابھی آتے تمکن سے پوچھا بڑا کون ہے دونوں میں سے؟ ذروہ 5 منٹ بڑی ہے طلال سے۔ بچے کتنے دن ہاسپٹل میں رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے 10 دن تو رکھنے چاہئیں، لیکن چیک اپ کے بعد بتائیں گے۔ لیکن چیک اپ کے بعد بتائیں گے کہ پہلے ڈسچارج ہوں گے تو ضرور پہلے کر دیں گے، ڈاکٹر نے مسکراتے کہا۔ انجشا ابھی نہیں آئی تھی، ساری رات کی تھکاوٹ تھی، صبح دونوں گھر گئی تھیں، اسی لیے ابھی وہ دونوں نہیں آئی تھیں۔ کیا میں انہیں اٹھا نہیں سکتی ابھی؟ یشا بے چین تھی اپنے بھتیجے بھتیجی کو اٹھانے کے لیے۔ نہیں، لیکن مل سکتی ہیں، دور سے کیا فائدہ؟ وہ منہ بناتے بولی۔ آج بھی اکثر وہ بچوں والی حرکت کرتی تو لگتا نہیں تھا وہ ایک 2.5 سالہ بیٹے کی ماں ہے۔ آپ قریب سے مل سکتیں؟ ریلی؟ جی، یہ اچھا ہے۔ ماسی کو دور سے ملنے دیا اور پھپھو کو قریب سے۔
ہیزل نے ڈاکٹر کو دیکھتے لڑاکا عورتوں کی طرح کہا تو ڈاکٹر ہنسی، آپ دونوں مل لیں مگر باری باری، ایک ساتھ نہیں۔ وہ انشا کے ریلیٹیو تھے، ڈاکٹر کیسے منع کرتی جب ہاسپٹل ہی ان کا اپنا تھا۔ تمکن کو 3 دن بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا مگر بچوں کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا تو وہ ہاسپٹل میں ہی تھی۔ آخر کو وہ برہان کی بہن تھی۔ پورا VIP پروٹوکول مل رہا تھا اسے، سبھی باری باری اس کے پاس رک رہے تھے۔ رات کے وقت تو زرحان ہی رکتا مگر دن کو تمکن، قائلہ نمش، قائلہ یاشا یا زرناب ہوتی۔ 10 دنوں کا پتہ بھی نہ چلا تھا کیسے گزر گئے، اور بچوں کے ساتھ تمکن گھر آ گئی۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی؟ تمکن ٹاول سے چہرہ خشک کرتی باہر آئی تو زرحان ضروا کی چھوٹی سی انگلی کو پکڑتے اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہا تھا محبت سے، جو سو رہے تھے۔ خدا کا خوبصورت انعام! تمکن مسکرائی، بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے۔ ضروا تم پر گئی ہے، معصوم سی، کیوٹ سی، لیکن مجھے تو دونوں میں آپ کا عکس نظر آتا ہے۔ زر ہنسا۔ برہان نے تمکن کو بتایا تھا کہ کیسے وہ صدمے میں تھا کہ اس کے بچے تمکن اور برہان پر گئے ہیں، اس پر نہیں۔ نہیں، تم پر گئے ہیں دونوں، اسی لیے تو اتنے پیارے ہیں۔ تمکن مسکراتے بیڈ کے دوسری طرف بیٹھی۔ تھینکس زر۔ زر نے تمکن کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگایا۔ تمکن نے جھکتے تلال اور ضروا دونوں کو پیار کیا جو گہری نیند میں تھے دودھ پینے کے بعد۔ اے میرے اللہ، جو گناہ جانے انجانے میں مجھ سے سرزد ہوا تو مجھے معاف کر دے۔ تو جانتا ہے میں نے کبھی اسے بری نظر سے نہیں دیکھا۔ میرے دل میں تو نے اس کی محبت ڈالی مگر اس محبت پر کبھی بری نیت نہیں رکھی میں نے۔ تو دلوں کے حال جانتا ہے مگر گناہ مجھے اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں نظریں اٹھانے نہیں دیتا۔ مجھے اس اذیت، اس تکلیف سے رہائی دے دے میرے مالک۔ میں اپنے بیٹے کو اس کا اصل مقام نہیں دے سکتا دنیا کے سامنے۔ میں گل عبر اور افنان کا مجرم ہوں، ایک لڑکی جو زندگی سے دور چلی گئی، ایک بچہ جو میرے وجود کا حصہ ہے۔ میں اسے بیٹا نہیں کہہ سکتا۔ دنیا اسے جس نام سے پکارے گی وہ میرا دل چیر دیتا ہے۔ میں اس لفظ کو سوچوں بھی تو خود پر گھن آتی ہے۔ میری وجہ سے میری نمش نے بہت کچھ سہا، کئی رشتے بکھر گئے، کئی زندگیاں ادھوری رہ گئیں۔ تیمور شاہ کا دل اپنے رب سے ہم کلام تھا۔ وہ تہجد ادا کرنے کے بعد مصلے پر بیٹھا، دعا کی صورت ہاتھ اٹھاتے اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ اسے جیل سے باہر آئے 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا۔ وہ اپنی آبائی حویلی میں ہی قیام پذیر تھا۔ اس کا وقت اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی میں گزرتا یا پھر وہ ماں کی قبر پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا۔ نمش اکثر آتی رہتی مگر رک نہ پاتی۔ اشل اسکول جاتا تھا اور بیٹی کی پیدائش کے بعد تو اب آنے بھی نہ ہوتا اس سے اتنا۔ 15-20 دن کے بعد چکر لگاتی وہ۔ چاہتی تھی تیمور شاہ نمش مینشن میں شفٹ ہو جائیں ان کے پاس، تاکہ وہ روز بابا سے آسانی سے مل سکے مگر تیمور اپنی زندگی کے یہ آخری سال اپنے آبائی گھر میں گزارنا چاہتا تھا جہاں اس کے ماں باپ کی یادیں تھیں۔ بہت رہ لیا در بدر، اب وہ اپنوں کے بیچ رہنا چاہتا تھا۔ وہ رات کے اس پہر اپنے رب سے باتیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس نے خود کو عبادت تک محدود کر لیا تھا۔ اس 1 سال میں باقی سب وہ برہان کے ہینڈ اوور کر چکا تھا۔ باہر کا سبھی ہمان دیکھ رہا تھا۔ وہ اب آزاد تھا ہر بندھن سے۔ تیمور شاہ نماز فجر ادا کرتے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا جبکہ آنکھوں سے آنسو لڑکھڑاتے اس کی گود اور قرآن مجید پر گرے تھے۔ قبولیت کا وقت آن پہنچا تھا۔ جو گناہ اس سے بھول میں سرزد ہوا خدا نے اس کی توبہ قبول کر لی۔
ترجمہ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت کا ترجمہ پڑھتے تیمور شاہ کے دل میں درد سا اٹھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا، تکلیف کی لہر دل سے اٹھتے سارے بدن میں پھیل گئی۔ آنکھوں کے پردے پر آخری کچھ عکس نمایاں ہوئے جن میں سر فہرست گل ابر کی آنکھیں تھیں جن سے پہلی بار اس کی آنکھیں ٹکرائیں، اور پھر ماہا یشمل کے بعد نمش کا چہرہ تیمور شاہ کی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ اس نے آخری سانس بھرتے کلمہ پڑھا۔ کلمہ طیبہ پڑھا۔ آخری وقت آن پہنچا تھا، رب نے اس کی سانسوں کی مہلت ختم کر دی۔ سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ تیمور شاہ کا سر آگے کو جھکتے قرآن مجید پر آن ٹھہرا۔ وقت جیسے رک گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، روح اس کے جسم کو چھوڑ گئی۔ اس کی موت ایسی تھی جیسی ہر کوئی خواہش کرتا ہے۔ مسلے پر بیٹھے، سامنے کھلا قرآن مجید جس پر سر رکھتے تیمور شاہ کی روح اپنے حال کی حقیقی سے جا ملی۔ ایک کہانی انجام پذیر ہو گئی۔ اس کی موت خدا نے اتنی آسان کر دی کہ اسے موت کی تکلیف کو سہنا ہی نہ پڑا۔ وجہ، اس نے ہمیشہ اس گناہ کی بھی توبہ کی جس میں اس کی غلطی بھی نہ تھی، مگر وہ پشیمان رہا عمر بھر کہ اس کی محبت اس کے ہاتھوں پامال ہوئی۔ تیمور شاہ کا قصہ تمام ہوا۔ محبت کرنے والے کئی منازل طے کرتے اپنے رب سے جا ملے۔ یشمل شاہ اور تیمور شاہ کی دوستی کا قصہ تمام ہوا۔ نمش کو نیند میں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھی جھٹکے سے۔ نمش کیا ہوا؟ اس کے ایسے اٹھنے پر شاداب کی بھی آنکھ کھلی۔ اذان ہو رہی تھی۔ نمش ٹھیک ہو تم؟ شاداب نے فوراً کمرے کی لائٹ آن کی۔ شاہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کچھ ہوا ہے؟ وہ شاداب کا ہاتھ پکڑتے بدحواسی میں بولی۔ نمش سب ٹھیک ہے، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ ریلیکس۔ نہیں شاہ، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ ہوا ہے بہت برا۔ وہ رونے لگی۔ نمش کیا ہو گیا ہے؟ اللہ خیر کرے۔ شاداب اسے خود سے لگا گیا۔ اشل ٹھیک ہے۔ وہ شاداب کا بازو ہٹاتے بیڈ سے اترتے بھاگی۔ روتی ہوئی نشوہ کو بھی نہ دیکھا جو ماں کی آواز پر اٹھتے رونے لگی تھی۔ شاداب بھی تیزی سے کمبل ہٹاتے اٹھا۔ صبح صبح کیا ہو گیا تھا نمش کو؟ وہ شاید خواب میں ڈر گئی تھی۔ نشوہ بابا کی پرنسس کیا ہوا؟ شاداب نے بیٹی کو اٹھاتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ باپ کے محبت بھرے لمس پر نشوہ کا رونا رکا۔ شاداب نمش کے پیچھے نکلتا، مگر اس کے فون کی چنگھیاڑتی آواز پر اس کے قدم رکے۔ وہ چونکا۔ اتنی صبح کس کا فون تھا؟ اللہ خیر، آج تو عجیب سی صبح تھی۔ اسے بھی گھبراہٹ ہوئی۔ نمبر دیکھتے تو اور شاداب کے ماتھے پر شکن واضح ہوئی۔ تیمور شاہ کی حویلی سے اسے نصر فون کر رہا تھا۔ اتنی صبح کیوں فون کر رہا تھا وہ؟ ہیلو۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ وہ سر نصر سے بولا نہ گیا۔ نصر کیا ہوا؟ شاداب کا رنگ تیزی سے بدلا۔ نصر بھلا کیوں رو رہا تھا؟ یعنی واقعی کچھ برا ہوا تھا؟ نمش کی سکس سینس ٹھیک الارم دے رہی تھی شاید۔ تیمور شاہ کیسے ہیں؟ شاداب کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ واٹ؟ نصر کی بات پر شاداب کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی دہاڑ کمرے میں گونجی۔ نشوہ ڈرتے دوبارہ رونے لگی۔ سر نہیں رہے۔ نصر دہاڑے مارتے رونے لگا۔ شاداب کے ہاتھ سے فون چھوٹا۔ نمش۔ اس کے لبوں نے حرکت کی۔ اس کی نمش کیسے برداشت کرے گی؟ وہ نہیں سہ پائے گی۔ سب سے پہلا خیال یہی اٹھا اس کے دل و دماغ میں۔ شاداب کا دل بیٹھا۔ یہ کیسی خبر تھی جو اس کے اعصاب ہلا گئی تھی اپنی جگہ سے۔ مرد ہوتے اس کے قدم اپنی جگہ سے ہلنے سے انکاری تھے۔ نمش کو کیسے سنبھالے گا وہ؟ کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ تیمور شاہ ایسے کیسے جا سکتا تھا؟ وہ اپنی نمش، اپنی پرنسس کو ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتا اتنی جلدی۔ وہ کیا کرے؟ کیسے یہ خبر نمش کو دے؟ اسے تو اپنی پرنسس
کہ رونے کی آواز تک آنا بند ہو گئی تھی۔ شاداب کو 10 منٹ گزر گئے تھے ایسے ہی اسٹل کھڑے۔ اس نے تیزی سے فون اٹھاتے برہان کو فون ملایا۔ دوسری طرف پہلی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو شاداب، خیریت؟ دوسری طرف سے برہان کی آواز سنائی دی۔ برہان، تیمور شاہ کا انتقال ہو گیا۔ وٹ؟ اس کی آواز شاداب سے بھی اونچی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ابھی نصر کا فون آیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نمش کیسی ہے؟ اسے پتہ ہے؟ برہان کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ نہیں، تم اسے اچانک نہ بتانا۔ اس کی پوری دنیا تھا تیمور شاہ، اسے کہو تیمور شاہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ برہان شاداب کی حالت سمجھ گیا تھا کہ نمش کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ ہم نکلتے ہیں، باقی میں سب کو اطلاع کر دیتا ہوں۔ پیچھے سے انشا کی آواز آ رہی تھی۔ برہان نے کہتے فون رکھا۔ برہان، کیا ہوا تیمور انکل کو؟ بتائیں بھی، وہ نیند سے اٹھی تھی۔ برہان کی آواز پر ابھی پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تیمور شاہ کا انتقال ہو گیا، کیا اس کی حالت بھی الگ نہ تھی؟ تم چینج کرو، ہمیں نکلنا ہے۔ برہان، عفنان بھائی، انشا نے اس کی توجہ کروائی عفنان کی طرف۔ وہ اس کا بھی تو باپ تھا۔ برہان نے ماتھا مسلا۔ میں اسے بتاتا ہوں، تم چینج کر لو۔ ارہا وضو کرتے بات سے نکلی تو دستک ہوئی۔ وہ ٹھٹکی۔ اتنی صبح؟ اللہ خیر۔ عفنان اور اریان سو رہے تھے۔ دستک دوبارہ ہوئی تو عفنان کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ عفنان آنکھیں مسلتے اٹھا۔ خیریت؟ وہ چونکا۔ برہان کو سامنے دیکھتے اس کی حالت بتا رہی تھی۔ اس نے اٹھتے سیدھے دروازہ کھولا ہے۔ تیمور شاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ برہان کے الفاظ پر ایک پل کو عفنان کا رنگ پھیکا پڑا۔ ارہا کے ہاتھ سے مسلح چھوٹا۔ برہان بھائی، یہ کب ہوا؟ پتہ نہیں، ابھی شاداب کی کال آئی ہے، ہمیں نکلنا ہے گاؤں کے لیے۔ تم لوگ چینج کرتے آ جاؤ۔ جی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ گاؤں جا رہے تھے۔ نمش، گاؤں سے فون آیا ہے۔ شاداب خود کو نارمل کرتے اشل کے کمرے میں گیا جہاں نمش اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ حویلی سے؟ نہیں۔ وہ پھر چونکی۔ تمہاری حویلی سے؟ تیمور شاہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا اس کا ہاتھ رکا؟ کیا ہوا بابا کو؟ شاہ، اس کا دل ایسے ہی نہیں گھبرا رہا تھا، یقیناً کچھ ہوا تھا۔ ابھی ٹھیک سے نہیں پتہ، ہمیں نکلنا ہے۔ شاہ، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ وہ نم آنکھوں سے ڈرتے اٹکتے بولی۔ آواز کپ کپائی تھی اس کی۔ شاداب کا نظریں چرانا۔ وہ اس سے کچھ چھپا رہا تھا۔ شاہ بابا ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ شاہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ نمش، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، پھر تم ناراض ہوگی کہ تمہارے بابا بیمار تھے اور میں لے کر نہیں گیا جلدی۔ تم جاؤ، میں اشل کو اٹھا لاتا ہوں۔ نمش کا دل کہہ رہا تھا کچھ ہوا تھا، اس کے بابا ٹھیک نہیں تھے۔ گاڑی تیزی سے دھول اڑاتی گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاداب کے چہرے پر سنجیدگی تھی جبکہ نمش کا دل بھر آ رہا تھا، آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ اس کی گود میں نشوہ تھی جبکہ پیچھے اشل بیٹھا تھا۔ دل تکلیف میں تھا، انجانی سی تکلیف، گھٹن جیسے کوئی بچھڑ رہا ہو۔ نمش کے لب کپ کپا رہے تھے۔ شاداب نے بے بسی سے اسے دیکھا اور نمش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شاہ کا کچھ برا ہوا ہے نا؟ وہ اٹکتی اسے دیکھتی بولی۔ آنکھوں سے لڑکھڑاتے آنسو گرے۔ شاداب کے دل کو تکلیف ہوئی، مگر یہ خدا کی مرضی تھی۔ انسان کے بس میں ہوتا تو وہ نمش کے لیے تیمور شاہ کو موت سے بھی بچا لیتا، مگر اس کا اختیار نہ تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ نمش، ہمت کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ خدا پر چھوڑ دو، جرب کی مرضی۔ شاداب نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، نظریں سامنے سڑک پر جمائے۔ اگر نمش کو دیکھ لیتا تو اختیار کھو بیٹھتا، سچ بتا دیتا کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بدر کے تاثرات بدلے تھے۔ برہان سے بات کرتے وہ تیزی سے کمرے سے نکلتے نیچے آیا جہاں نساء اور نور اٹھ گئی تھیں۔ ہیزل نے اٹھتے بدر کو دیکھا۔ بدر کو کیا ہوا تھا؟ وہ شرٹ پہنتے تیزی سے گیا تھا۔ ہیزل جمائی روکتے اٹھتے بال کی طرف بڑھی۔ وہ ایسے بدر کی شرٹ میں تو نیچے نہیں جا سکتی تھی، اسے بات لینا تھا۔ بدر، خیریت؟ کیا ہوا؟ نساء اسے دیکھتے ٹھٹکی۔ وہ ایسے رف سے حلیے میں نیچے کبھی نہیں آیا تھا، ہمیشہ حشاش بشاش تر و تاز
ہوتے نیچے آتا۔ تیمور شاہ کا انتقال ہو گیا کیا؟ بدر کی کہی بات پر کچن کے دروازے میں کھڑی گل ابر کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا، جبکہ نساء شوق کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی۔ بدر کے ساتھ ساتھ نساء نور کی نگاہ گئی تھی گل ابر کی جانب۔ اس نے بھلا ایسا کب چاہا تھا؟ موت برحق تھی مگر اس کا جانا، وہ بھی اچانک جانا۔ گل ابر کا دل ڈوبا تھا۔ وجہ تیمور شاہ نہیں بلکہ نمش تھی۔ ماں تو بچپن میں چھوڑ گئی تھی اور آج باپ بھی۔ آہ، گل کے دل سے آہ نکلی، درد اٹھا۔ تیمور شاہ بھی چلا گیا، مجھے بے شک معاف نہ کرو مگر میری ایک خواہش پوری کر دینا۔ افنان سے کہنا میری تدفین بیٹے کی طرح کرے۔ اس کی سماعت میں تیمور شاہ کے الفاظ گونجے۔ آنکھ سے ایک آنسو لڑکھڑاتے گرا۔ یہ کیسی قسمت پائی ان سب نے، کسی کو پورا کچھ نہ ملا اور جسے ملا وہ بھی ادھورا ملا۔ باپ بیٹے کے ہوتے بھی اسے سینے سے نہ لگا پایا۔ وہ مجرم تھا مگر اس کے لیے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ دل میں تکلیف کی شدت بڑھ رہی تھی۔ کیا ہوا بدر؟ احتشام شاہ نے ان کے سنجیدہ چہرے دیکھتے پوچھا۔ نمش کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہوا؟ نہیں پتہ، برہان کا فون آیا ہے، میں چینج کر لوں پھر نکلتے ہیں۔ بدر کو فریش ہونا تھا۔ بدر کیا ہوا؟ ہیزل بھیگے بالوں کو خشک کرتی بات سے نکلی تو بدر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ پوچھا۔ تیمور شاہ کی ڈیتھ ہو گئی کیا؟ اس کے ہاتھ رکے ہوں؟ اللہ، نمش بھابھی بدر بس خدا صبر دے۔ خیر میں فریش ہوں لوں پھر نکلتے ہیں۔ جی۔ ہیزل بالوں کو کیچر لگاتے سر پر دوپٹہ لیتے نیچے چلی گئی۔ سبھی آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے، سبھی شوق میں تھے۔ تیمور شاہ نے اچانک جاتے سبھی کو ساکت کر ڈالا تھا۔ اس کا ایسے جانا بنتا نہیں تھا شاید۔ ابر تم ٹھیک ہو؟ پتہ نہیں بھائی مگر بھابھی مگر نمش کیسی ہوگی؟ قائلہ نے اسے ساتھ لگا لیا۔ نمش کے لیے سبھی کو جانا تھا۔ کچھ دیر میں حویلی سے سبھی نکلے تھے۔ گاڑی جیسے ہی رکی نمش کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی۔ لوگوں کو دیکھتے حویلی میں لوگ کیا کر رہے تھے؟ شاہ اس کا دل بیٹھا تھا۔ نمش کچھ نہیں ہوا نہیں وہ چیخی۔ شاہ کیا ہوا ہے بابا کو؟ نمش شاداب کا گریبان پکڑتے چیخی۔ اس کی چیخ پر نشوہ ڈر گئی، اشل بھی الجھ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ نمش سنبھالو خود کو، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ شاداب بتائیں۔ کیوں ہیں یہ لوگ یہاں اکٹھے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ شاداب کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ لب بھینچے تھا۔ خاموش۔ نمش سنبھالو خود کو۔ انجشا ارہا جن کی گاڑی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی آ کر رکی تھی، وہ تیزی سے اپنی گاڑی سے نکلتی نمش کی چیخ پر ان کی طرف بڑھتے گاڑی کا دروازہ کھلا۔ نمش نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ لوگ وہاں کیوں تھے؟ شاہ نمش پر ساتوں آسمان گرے تھے ایک ساتھ، قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہادات کی خاموشی اور لوگوں کی موجودگی، لوگوں کا ہجوم نہیں، اس کے ہاتھ پہلو میں گرے، اس کی چیخ گونجی تھی جو سبھی لوگوں کو متوجہ کر گئی۔ نمش انجشا روتے اسے خود میں بیج گئی۔ نمش جیسے پتھر ہو گئی۔ نشوہ کو کس نے اس کی گود سے نکالا؟ اسے گاڑی سے کس نے اتارا؟ اسے معلوم نہ تھا۔ اسے حویلی کے اندر لایا گیا۔ وہ یتیم ہو گئی تھی، پہلے ماں اور آج باپ اسے چھوڑ گیا۔ وہ دنیا میں تنہا ہو گئی۔ اماں بھی ہچکیوں میں رو رہی تھیں جو ان کے پیچھے دوسری گاڑی میں آئی تھیں۔ تیمور شاہ جیسے گہری نیند سو رہا تھا، باوضو اس کی موت مسلے پر ہوئی قرآن مجید کی آغوش میں۔ اس کے چہرے پر نور تھا، دیکھنے والی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پہلی بار افنان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ برہان نے اسے پیچھے سے تھاما۔ جو بھی تھا مگر خون کا رشتہ تھا، ناجائز ہی صحیح مگر باپ تو تھا۔ خون نے کشش کی تھی، بچپن سے پالا تھا۔ یہ تو قسمت اور حالات بے وفا نکلے تھے، ورنہ افنان کو تیمور شاہ نے بنا جانے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ افنان کے قدم کیوں نہ لڑکھڑاتے، تیمور شاہ پر نگاہ پڑتے۔ نمش کی آنکھیں ساکت تھیں، وہ بے جان گڑیا کی مانند انجشا ارہا کے سہارے قدموں کو گھسیٹتے اندر آئی تھی۔ اماں بھی اس کے گلے لگتے دہاڑے مارتے روئیں، مگر نمش کی آنکھیں خشک تھیں۔ اس کے دماغ کے پردے پر بچپن کی یادوں کا پہرا تھا، تیمور شاہ کا اسے اپنے سینے پر سلانا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا، اس کے ساتھ کھیلنا، اسے کہانیاں سنانا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، شاداب سے شادی، اس کی ذرا سی ناراضگی پر پہروں اسے منانا، ہر بات تو جیسے ابھی کل کی تھی۔ پھر کیسے وہ اسے چھوڑ گئے؟ کیوں چھوڑ گئے اپنی پرنسس کو؟
نمش پلیز رو لو، انجشا اسے روتے پکار رہی تھی، فورس کر رہی تھی۔ اس کی اجڑی حالت شاداب بے بسی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ نشوا اس کی گود میں تھی جبکہ اشل اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اور نانا کو، جن کی آنکھیں بند تھیں۔ نمش انکل چلے گئے ہیں، کبھی واپس نہیں آئیں گے، پلیز رو لو، ایسے تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ مگر وہ تو ساکت تھی۔ حویلی سے سبھی پہنچ آئے تھے۔ نمش کو دیکھتے سبھی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ نسا بہو کو سینے میں بھینچ گئی، حویلی ہچکیوں بینوں سے گونج رہی تھی۔ کون تھا بھلا تیمور شاہ کا ایک بیٹی کے سوائے؟ وہ بھی ساکت ہو گئی تھی، کسی پتھر کی طرح۔ ملازمین کا روتے برا حال تھا۔ نصر تیمور شاہ کی چارپائی کے پاس گرنے کسی انداز میں بیٹھتے، سر تیمور شاہ کے کندھے پر رکھتے ایسے رویا کہ ہر کسی کو رلا گیا۔ وفا کا دوسرا نام تھا نصر۔ تیمور شاہ کے لیے اسیر اور آسیہ بھی پہنچ آئے تھے۔ انہیں ناصر نے اطلاع دی تھی۔ ناصر اور فریال بھی آ چکے تھے۔ تمکن، سرحان اور باسق زیدی بھی پہنچ آئے تھے۔ وقت گزر رہا تھا۔ گل ابر نے نماز پڑھتے سلام پھیرا، دل بوجھل تھا بے حد۔ اس نے فون اٹھاتے کچھ سوچتے فون ملایا۔ بیل جا رہی تھی، دوسری تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو۔ کچھ دیر کی خاموشی چھائی دونوں طرف۔ آپ کا مجرم چلا گیا، عفنان کی آواز ابھری ایئر پیس سے۔ عفنان، وہ خدا کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، تم اپنا فرض نبھاؤ، گل ابر نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ فرض؟ عفنان ٹھڑکا۔ ہاں، ایک بیٹے کا فرض۔ عفنان ششدر زد رہ گیا۔ اماں جان، عفنان کے الفاظ گنگنا گئے۔ عفنان، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ تم، وہ رکی، کہ تم تیمور شاہ کا خون ہو۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اس کی تدفین کرے اپنے ہاتھوں سے۔ عفنان ساکت کھڑا تھا، آنکھیں لہو رنگ تھیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ عفنان، میری بات بھی نہیں مانو گے اماں جان؟ عفنان نے بے بسی سے پکارا۔ عفنان، میں نے تیمور شاہ کے جرم کو معاف کیا، وہ تمہارا باپ ہے، چاہے ناجائز ہی سہی، تم اس کی آخری خواہش کو پوری کرو، اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دو، اس کی تدفین کرو۔ وہ بھی میری طرح کسی کی سازش کا شکار بنا، اس کے لیے بھی یہی سزا بہت تھی کہ وہ ساری زندگی اپنے بیٹے کو سامنے دیکھتے بھی انجان رہا اور ایک بار بھی اسے گلے نہیں لگا سکا۔ جاؤ، اس کی آخری آرام گاہ تک اسے کندھا دو۔ گل کے آنسو گرے تھے۔ عفنان کے الفاظ جیسے ختم ہو گئے۔ جس کا مجرم تھا، جب اس نے ہی معاف کر دیا تو پھر وہ کیا کر سکتا تھا؟ فون بند ہو گیا۔ میں نے تیمور شاہ، تمہیں معاف کیا، جو گناہ تم نے جانے انجانے میں کیا، جاؤ تمہیں خدا بھی معاف کرے، تمہاری آگے کی تمام منزلیں آسان ہوں۔ گل ابر کی آنکھ سے آنسو گرا۔ تیمور شاہ کے نام کا اسے پہلی ملاقات یاد آئی جس سے وہ اس سے ٹکرایا تھا۔ جب وہ اسے دیکھتا تو گل ابر کو کچھ انکہا سا محسوس ہوتا، مگر ہر بار اس نے اپنے احساس کو وہم کا نام دیتے انکار کیا۔ وہ اس بات سے انکار کرتی رہی کہ تیمور شاہ کی نظروں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ یہ انکشاف اس پر یونیورسٹی میں ہوا، مگر وہ آج تک انکاری تھی۔ مگر اس رات قرب کے لمحات میں تیمور نے اس سے اظہار کیا تھا، اس بات سے تیمور شاہ بھی انجان تھا کہ گل ابر پر اپنی محبت کا راز آشکار کر گیا تھا۔ نشے کی حالت میں، جو اس رات تو نہیں مگر بعد میں گل ابر کو خواب میں سنائی دیتا، وہ سب تو وہ چیختی، اس کے بے ہوشی میں چیختے تیمور شاہ کا نام پکارنے پر۔ ملازمہ نے سنتے آغا سائیں کو بتایا تھا۔ اس حادثے کے چند سال بعد تبھی تو آغا سائیں اس سچ سے واقف ہوئے تھے کہ گل ابر کی اس حالت کا ذمہ دار تیمور شاہ تھا۔ آج وہ قصہ بھی تمام ہوا۔ یشمل شاہ اور تیمور شاہ کی دوستی سے شروع ہوئی کہانی آج تیمور شاہ کی ناگہانی موت پر اپنے انجام کو پہنچی۔ ماضی من و مٹی تلے دفن ہوا، لازوال عشق لا حاصل رہا۔ عشق الف ہوتا ہے، عشق اول ہوتا ہے، عشق آخر ہوتا ہے، عشق اشک ہوتا ہے، عشق محبوب ہوتا ہے، عشق نور ہوتا ہے، عشق تمام ہوتا ہے، عشق زندگی کا حاصل ہوتا ہے۔ عشق ہر کسی کے بس کی بات نہیں، عشق میں خود کو مارنا پڑتا ہے، بھلانا پڑتا ہے، عشق
ان کو ہوتا ہے جن کو چوٹ سہنی آتی ہے، جن کو تڑپنا آتا ہو، جن کی سانسیں اکھڑی اکھڑی ہوں، جن کی باتیں سلجھی سلجھی ہوں، جن کی آنکھیں نم سی رہتی ہوں، جن کے دل کی دھڑکنیں بکھری بکھری رہتی ہوں۔ عشق کھانا پینا سونا جاگنا نہیں ہے، عشق ایک بہت ممتاز جذبہ ہے، عشق ایک مقدس جذبہ ہے، عشق ایک مقدس رشتہ ہے، عشق ایک مقدس احساس ہے، عشق ایک مقدس درد ہے، عشق ایک مقدس مقصد ہے، عشق کا آخری مقام عاشق کی آخری سانس ہے۔ عشق بند آنکھوں سے نہیں، کھلی آنکھوں سے کیا جاتا ہے۔ عشق پاک ہے، عشق ہوس سے پار ہے، عشق دلوں کا ساز ہے، عشق روح کی عبادت ہے، عشق آنکھوں کا نور ہے، عشق میں پانے کی تمنا نہیں، عشق ہر کسی سے نہیں، عشق میں حاصل لا حاصل نہیں، عشق میں عاشق اور معشوق نہیں، عشق میں صرف عشق رہ جاتا ہے۔ اس سفر میں عشق 4 لوگوں نے کیا۔ پہلے نمبر پر یشمل شاہ نے دل کی گہرائیوں سے گل ابر سے محبت کی، جو ہر منزل طے کرتے عشق کی حدوں کو چھونے لگی۔ عشق تیمور شاہ نے گل ابر سے کیا، اس کا مجرم بنتے خود کو برباد کر لیا، مگر آخری سانس تک اس کا رہا۔ عشق گل ابر نے کیا یشمل سے، اسے آج بھی وہ اپنے ارد گرد محسوس ہوتا۔ عشق ماہا نے کیا تیمور شاہ پر، تو بنا ایک بھی سوال جواب کی اپنی سانسیں ہی چھوڑ دیں۔ نمش کا سکتہ ٹوٹا۔ جب تیمور شاہ کو غسل کے لیے لے جانے آئے تو غسل کون دے گا، کسی نے پوچھا۔ آواز سماعت سے ٹکرائی، تیمور شاہ کا کوئی اپنا بیٹا نہیں ہے، گاؤں میں سے کسی کو دینا ہوگا۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا۔ افنان کی سماعت میں گل ابر کے الفاظ گونجے، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ افنان، تم تیمور شاہ کے بیٹے ہو۔ افنان نے گہرا سانس بھرا۔ غسل میں دوں گا، وہ بولا تو برہان اور شاداب نے ایک ساتھ چونکتے سے دیکھا۔ سبھی حیران تھے مگر افنان سنجیدہ تھا۔ برہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اور پھر تیمور شاہ کو آخری غسل اس کے اپنے بیٹے نے دیا۔ نمش کی چیخوں پر حویلی کے در و دیوار گونج اٹھے تھے۔ انجشا، ارہا اور یاشا تمکن چاروں اسے بہت مشکل سے سنبھال رہی تھیں۔ اماں بھی نڈال سی ایک طرف روئے جا رہی تھیں۔ غسل کے بعد پھولوں میں سجا کر تیمور شاہ کو لایا گیا۔ افنان کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ کیسا رشتہ تھا یہ ان دونوں کے بیچ، باپ بیٹا ہوتے بھی کبھی 2 پل بیٹے کو باپ کی شفقت اور باپ کو بیٹے کی محبت نہ مل سکی۔ افنان کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ غسل دینے کے بعد برہان اسے تھام کر باہر لے گیا۔ آج پہلی بار افنان شاہ رویا تھا۔ ہاں، افنان تیمور شاہ کی موت پر رویا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ برہان کے کندھے پر سر رکھتے کہ برہان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کسی نے افنان کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ برہان چونکا۔ وہ کوئی اور نہیں، ہومان تھا۔ ہومان، جس شخص نے مجھے نئی زندگی دی، میں کیسے نہ آتا اس کی میت کو کاندھا دینے، وہ بوجھل آواز میں بولا۔ اس کی آواز نم تھی۔ تیمور شاہ نے کبھی ان تینوں میں فرق نہ کیا تھا۔ برہان نے دوسرا بازو کھولتے ہومان کو سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں اس کے دوست نہیں، چھوٹے بھائی تھے جن کے آگے وہ ہمیشہ ڈھال بنتے کھڑا رہا، اور اس کے پیچھے تیمور شاہ۔ مگر آج وہ اکیلا ہو گیا تھا، پر اسے اپنے بھائیوں کی حفاظت کرنی تھی جیسے پہلے کرتا آیا تھا۔ اجنبی چہرے کو دیکھتے شاداب اور بدر، شاویز، اکرمہ حیران تھے۔ کون تھا وہ؟ برہان سے اس کا لگنا۔ شاداب چونکا۔ وہ ہومان تھا کیا؟ ہاں، وہ وہی تھا، مگر ایک الگ حلیے میں، اسی لیے اسے پہچاننے میں وقت لگا تھا۔ نہیں بابا، آپ اپنی پرنسس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ نہیں جا سکتے مجھے تنہا کرتے۔ آپ جانتے ہیں نا یہ 6 سال میرے کیسے اذیت اور تکلیف میں گزرے تھے۔ پھر کیوں بابا آپ مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا کرتے جا رہے ہیں؟ نمش تیمور شاہ کے سینے سے لگتے ہچکیوں میں کہتے التجا کر رہی تھی، ترلے لے رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کی سحر زدہ کر دینے والی شخصیت، اس کا وجیحہ چہرہ، اس کی سحر طاری کر دینے والی آنکھیں آج بند ہو گئی تھیں، جن پر آج بھی کئی لڑکیاں دل ہار دیتی۔ وہ اس عمر میں بھی سحر طاری کر دیتا۔ ایک نظر دیکھتے، اسے خدا نے بنایا ہی ایسا تھا۔
گل ابر کے سوائے ہر لڑکی اس پر اپنا دل ہار بیٹھتی، مگر ابر تو اس کے سبز کانچ سی آنکھوں والے شہزادے کا سحر طاری ہوا تھا۔ ہار قسمت، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ وہ سارے عشق میں نامراد ٹھہرے۔ نمش چیخ رہی تھی، مگر جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ جنازے کا وقت ہو چکا تھا، صبح سے عصر ہو چکی تھی۔ برہان، افنان، نصر اور ہمان اندر داخل ہوئے تھے۔ ہمان کی نگاہ اٹھی، سامنے روتی چیختی نمش پر گئی۔ ہمان کو اسے دیکھتے تکلیف ہوئی، مگر دوسرے ہی پل وہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ اس کے پاس حق نہیں تھا، وہ کسی کی عزت تھی۔ ہمان کی نگاہیں احترام سے جھکی تھیں۔ جو اس کا نصیب تھی اسے مل چکی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے زخموں کا مرہم بنا کر کسی اور کو اس کے لیے بھیجا تھا، جو اپنی معصومیت، اپنے حساس دل سے اس کے بے حس دل میں جذبات پیدا کر گئی تھی۔ وہ اپنی کیوٹ حرکتوں سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتی۔ وہ ہمان حلیم جسے مایا کی بے پناہ محبت اور حسن موم نہ کر سکا، اسے سفیرہ کی معصومیت اس کی اٹکتی رکتی زبان خود سے محبت کرنے پر مجبور کر گئی۔ اس گزرے ایک سال میں اسے سب سے زیادہ عزیز ہو چکی تھی سفیرہ۔ نمش کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، وہ نڈال ہو چکی تھی۔ اس کے سر سے اس کی چادر پھسل کر کندھوں پر گر چکی تھی، جسے بار بار انجشا اس کے سر پر دیتی۔ وہ تیمور شاہ کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی، کسی کو ہاتھ نہ لگانے دے رہی تھی۔ افنان بے بسی سے بہن کو دیکھ رہا تھا، کن الفاظ سے اسے تسلی دیتا، دلاسا دیتا۔ برہان، ہمان، نصر ایک طرف کھڑے تھے منتظر۔ ہمان اور نصر کی نگاہیں جھکی تھیں۔ برہان نے شہزاد کو اشارہ کیا تھا، اس نے آگے بڑھتے نمش کو تیمور شاہ سے الگ کرتے خود میں بھینچ لیا۔ نمش، ہمت کرو۔ شہزاد اس کے گرد مضبوط حصار بناتے اسے خاموش کروانے لگا۔ نمش کا گلا رند گیا تھا۔ برہان، نصر، ہمان اور افنان نے چارپائی اٹھائی تھی۔ نہیں، میرے بابا کو مت لے جاؤ، پلیز پلیز رکیں۔ برہان بھائی، افنان بھائی، پلیز رک جائیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ نصر، تم میرا حکم نہیں ٹال سکتے، میں بابا کو بتاؤں گی، رک جاؤ۔ وہ ترلے لے رہی تھی، مچل رہی تھی، ہمت جواب دے چکی تھی اس کی۔ شاہ نمش نے شہزاد کا گریبان پکڑتے جھنجھوڑتے چیختے کہا، نمش! شہزاد کی دہاڑ گونجی، جو اس کی باہوں میں جھول گئی۔ نمش، انجشا، ارحا، رمیشا، عیاشا، تمکن سبھی کی ایک ساتھ آواز گونجی۔ شہزاد نے اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بھاگا، عورتوں کو پیچھے کرتا۔ نمش، آنکھیں کھولو۔ نمش! شہزاد اس کے ماتھے پر لب رکھتے، اس کے ہاتھوں کو دباتے، اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے اسے ہوش میں لا رہا تھا۔ انجشا نے پانی کے چھینٹے مارے اس کے چہرے پر۔ نمش ہوش میں آتے دوبارہ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزاد اسے خود میں بھینچتے اسے رونے دے رہا تھا، تاکہ اس کے اندر کا سارا درد، ساری تکلیف باہر نکل جائے۔ تیمور شاہ کو اس کا سگا بیٹا اور منہ بولے باقی تینوں بیٹوں نے کندھا دیا تھا، آخری آرام گاہ تک لے جانے میں۔ افنان نے قبر میں اترتے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ اس نے باپ کی آخری خواہش پوری کر دی، نہ کر سکا تو یہ کہ اس کی زندگی میں اس کے سینے سے نہ لگ سکا، اسے معاف نہ کر سکا۔ تیمور شاہ کے جسم پر مٹی ڈالتے اسے سپرد حق کر دیا گیا، ماہ کے ساتھ اس کی حویلی میں اس کے آباء و اجداد کے ساتھ۔ ایک اور پیڑھی نسل کا اختتام ہوا۔ تیمور شاہ روتی ہوئی اپنی پرنسس کو رب کے بعد شہزاد کے حوالے کرتے خود چلا گیا۔ زخم تازہ تھا، ابھی درد ہونا تھا۔ نمش کی حالت سنبھلتے وقت لگنا تھا۔ قائلہ نساء رکی تھیں، جبکہ مہوش، ہادیہ حویلی چلی گئیں۔ باقی حیضہ، رمیشہ، تمکن سبھی یہاں تھیں۔ نمش کو ضرورت تھی اپنوں کی، مہوش اور ہادیہ کی بھی مجبوری تھی حویلی میں۔ یاسمین شاہ کافی بیمار تھی، مہمان جا چکے تھے، گاؤں والے بھی جا چکے تھے گھروں کو۔ نمش کو انجشا نے نیند کا انجیکشن دے دیا تھا، کچھ دیر کے لیے۔ شہزاد نے اسے نیند میں بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، وہ اسے خود میں پیچھے بیڈ گراؤنڈ
سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بچے ایک الگ کمرے میں سارے اکٹھے تھے۔ رمیشا پر سب کی ذمہ داری تھی۔ باہ باہ، نمش نے سسکی لیتے نیند میں باپ کو پکارا تو شاداب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ تکلیف میں تھی۔ نمش، میں ہوں یہاں۔ وہ اپنی موجودگی کی تسلی دے رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ تم رکو گے نہیں؟ برہان نے ہمان سے پوچھا۔ نہیں، میرے لوگ تمہیں بحفاظت لے کر جائیں گے۔ ہمان، اپنا خیال رکھنا۔ ہوں۔ صبح فجر کے وقت ناصر اور گارڈز کے ساتھ ہمان عفنان سے ملتے نکلا تھا۔ عفنان اور تیمور شاہ کے درمیان کیا رشتہ تھا یہ خود اسے تیمور شاہ نے بتایا تھا، جسے سنتے وہ کچھ پل تو بول نہ پایا تھا۔ عفنان تیمور شاہ کا سگا بیٹا تھا۔ یہ خبر حیران کن تھی اس کے لیے۔ اسے افسوس ہوا، سب جانتے۔ صبح ہو چکی تھی۔ نمش کی طبیعت خراب تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ آواز بیٹھ گئی تھی۔ آخر کب تک سب رکتے؟ نمش کے پاس فریال اور آسیہ بیگم تھی، جبکہ کل کے بعد حویلی والے چلے گئے تھے سوائے نسا بیگم کے۔ ان کے علاوہ ارحا اور عفنان بھی یہیں تھے۔ شام اپنے پر پنکھ پھیلا رہی تھی۔ بچوں کے اسکول تھے۔ نمش تیمور شاہ کی قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بے آواز ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ نمش بچہ، ایسی کیوں بیٹھی ہو؟ کتنا وقت ہو گیا ہے، شام ہونے لگی ہے۔ حویلی کی لائٹس آن کر دی گئی تھیں۔ نسا نے نمش کے پاس بیٹھتے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے پیار سے پوچھا، بس بچہ، یہ خدا کی مرضی ہے۔ سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اپنی اپنی باری پر سبھی چلے جائیں گے، مگر ایسے تم تکلیف خود کو تکلیف دے کر اپنے بابا کی روح کو بھی تکلیف دے رہی ہو۔ تیمور کی موت تو سب کی خواہش ہوتی ہے۔ سفینہ نے سب کو بتایا تھا کہ کیسے وہ صبح کی چائے تیمور شاہ کے کمرے میں رکھنے گئی تھی تو اس کو مسلے پر کھلے قرآن مجید میں سر رکھے پایا۔ سب کو آواز دیتے، سب کو اکٹھا کیا تو نصر نے ان کی موت کا سب کو بتایا۔ نبض چیک کرتے، اس کے بعد ڈاکٹر کو لایا گیا، مگر تیمور شاہ کی موت ہوئے 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ گناہ تو ہم سبھی کرتے ہیں، مگر اپنے گناہوں کے لیے وقت پر توبہ کر لینے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ بے شک اس گناہ میں تیمور شاہ کا قصور نہیں تھا، مگر وہ نادم تھا، توبہ کا طلبگار تھا، اور اس کے رب نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی تو اتنی خوبصورت موت اسے دی۔ آپ جائیں، میں لے کر آتا ہوں۔ اسی پل قریب سے شاداب کی آواز گونجی تو نسا نے سر ہلایا۔ نمش، ایسے کیسے چلے گا؟ شاداب نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کرتے اسے خود سے لگایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تیمور شاہ اس سے وہ آخری رابطہ کر رہا تھا۔ کچھ کام کی باتوں کے بعد اسے نمش کا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی۔ بے شک شاداب اپنے آپ سے زیادہ نمش سے محبت کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ تیمور شاہ نمش کی طرف سے مطمئن تھا۔ شاداب سے زیادہ کوئی نمش کو چاہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا اعتراف تیمور شاہ خود کرتا تھا، مگر پھر بھی اس نے شاداب سے کہا تھا کہ وہ نمش کو ایسے ہی ہمیشہ چاہتا رہے، اس کا سایہ بن کے اس کے ساتھ رہے، اسے کبھی اس کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ شاداب نمش کی پوری دنیا تھا، اس کے علاوہ نمش کا تھا ہی کون؟ اب ہر رشتہ شاداب کی وجہ سے ہی تو بنا تھا، جڑا تھا۔ اس کی نمش بہت محبت کرتی ہے اسے۔ وہ کافی دیر نمش کی باتیں کرتا رہا، اور پھر 2 دن کے بعد تیمور کا جانا۔ نمش، اٹھو۔ شاداب اسے اپنے حصار میں لیتا اٹھا اور سر پر بوسہ دیتے اندر لے گیا۔ سورج کی کرنیں ڈھلنے لگیں، شام اپنے پنکھ پھیلانے لگی ہر سو۔ 2 ماہ بعد تیمور شاہ کو گئے 2 ماہ گزر گئے تھے۔ 40ویں تک نمش حویلی رہی۔ اماں بی کے علاوہ شاداب آتا جاتا رہا، اس کے علاوہ کبھی نسا بیگم تو کبھی نور چلی جاتی اس کے پاس۔ اشل شاہ کو انشا اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں سے اسے آسانی رہتی کیونکہ وہ سبھی ایک اسکول میں پڑھتے تھے، کراچی، جبکہ اعلان لوگ حیدرآباد والے اسی اسکول کے کیمپس میں تھے۔ اشل فرائیڈے کی شام گاؤں آ جاتا ماں کے پاس، جبکہ منڈے والے دن صبح باپ کے ساتھ چلا جاتا، مگر چونکہ شاداب گھر نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ اسے اکیلا وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شاداب نمش کی وجہ سے ایک جگہ پر نہیں رہ پا رہا تھا، اوپر سے ایک کیس میں پھنسا ہوا تھا۔ اشل، بچہ، کیا کھاؤ گے؟
اشل ہال میں ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اریان کے ساتھ جب انشا نے آتے اسے پوچھا خاموش خاموش سا اشل انشا کو ویسے ہی بہت پسند تھا. مجھے ابھی بھوک نہیں تائی جان. پر بچہ آپ نے اسکول سے آتے بھی تو کچھ نہیں کھایا تھا. اس نے فکر مندی سے پوچھا. اریان ابیشا نے کھانا کھایا تھا. آپ کو پیزا منگوا دوں؟ نہیں، اس نے نفی کی. آپ پریشان نہیں ہو، مجھے جب بھوک لگے گی میں خود کھا لوں گا. چلو پھر میں ملک شیک بنا لاتی ہوں تم سب کے لیے. کون سا فلیور پیو گے؟ میں چاکلیٹ. اریان نے فوراً کہا بنانا. اوکے. انشا اس کے سلکی بالوں کو پیار سے ہاتھ سے بکھیرتے کچن میں چلی گئی. ابیشا کہاں ہو پرنسس؟ تبھی پھولے فراک سے وہ بھاگتی آئی تھی. چلو سبھی ابھی اسے ختم کرو، انشا نے کہا. اشل کی شیک پیتے نگاہ گئی تو وہ مسکرا اٹھا. ابیشا کے چہرے پر شیک کی مونچھیں بنی ہوئی تھیں. اریان بھی اسے دیکھتے ہنسنے لگا. ابیشا نے دونوں کو گھورا. آپ دونوں کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ اپنی سبز آنکھوں سے انہیں دیکھتے غصے سے بولی. وہ اسی پر ہنس رہے تھے. بشی بلی تیری مونچھیں. اریان ہنستے بولا تو ابیشا نے ہاتھ لگایا اور پھر دونوں کو گھورا. میں چاچو کو بتاؤں گی تیرا موٹو. وہ چیخی اریان پر. بلی کہنے پر. اور تمہارا شاہ چاچو کو بتاؤں گی بھورے بلے. اس نے سبھی کے نام رکھے ہوئے تھے. کیا کہا؟ اشل نے آئی برو اچکاتے دوبارہ جاننا چاہا. بھورا بلا کہتے وہ دانت نکالتے بھاگ گئی. بھورا بلا. اشل نے زیر لب دڑکایا. وہ کہاں سے لگتا تھا بلا؟ بھورا بلا. اس نے اپنے چہرے کو چھوتے سوچا. اریان ان کی طرف متوجہ نہیں تھا ورنہ ضرور سنتا. ابیشا نے اشل شہداد شاہ کا کیا نام رکھا تھا؟ میں کہاں سے لگتا ہوں بھورا بلا؟ وہ شام کو پول کے پاس کھیل رہی تھی جب اچانک اشل نے آتے اسے پوچھا. ابیشا نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی. ابھی بتاؤ تم نے مجھے بھورا بلا کیوں کہا؟ اسے جاننے کا تجسس تھا کیونکہ تم اسی کی طرح ہر وقت ایسے منہ بنا کر رکھتے ہو. وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ناک سکیڑتے بولی. ایسا کرنے پر وہ اتنی کیوٹ لگی کہ اشل نہ چاہتے بھی ہنسنے لگا. تم ہنستے بھی ہو؟ وہ اشتیاق سے بولی تو اشل نے اس کی حیرت سے بڑی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور جھکتے اس کے گال پر نرمی سے بوسہ دیتے اسے دیکھنے لگا. ابیشا کا منہ کھلا. بھورے بلے ڈونٹ ٹچ می اگین. وہ غصے سے بولتے گال صاف کرنے لگی. وہ چھوٹی سی بھی ہوتے ایٹیٹیوڈ والی تھی. بابا نے اسے منع کیا تھا کہ کسی کو چھونے نہیں دینا. اوکے کیوٹ بلی. تم نے مجھے بلی کہا. وہ اس پر جھپٹی. اشل بروقت پیچھے ہوا ورنہ اس کے چہرے پر خراشیں ڈال دیتی. کیوں؟ تم کیوٹ بلی نہیں جنگلی شیرنی ہو. دور کھڑی قسمت ہنس دی. اس نئے آغاز پر کون جانے کیا لکھا تھا بھورے بلے اور جنگلی شیرنی کی قسمت میں. جاری ہے.